بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے المختصر فی فقہ الدعوۃ الی اللہ، وضاح محمد مساعد کی۔ یہ کتاب ایک بہت بڑی کتاب کا خلاصہ ہے۔ جو بہت بڑی کتاب ہے وہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے چھوٹا سا 70 صفحات پہ۔ امید ہے ہم 2 دن میں ختم کر لیں گے۔ تو اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے تو اس کے لیے بڑا مفید ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا متن دعوت کا آ جائے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ 1446 ہجری میں یہ لکھی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل تازہ لکھی گئی ہے، 1 سال پہلے۔ تو جو آخر میں لکھی جائے نا، اس کے اندر پچھلی تمام کتابوں سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ریاض سے شائع ہوئی ہے 1446 ہجری کے اندر، اور یہ خود بتاتا ہے کہ یہ مختصر متن ہے، اور میں نے اسے تخصص والی کتابوں سے اکٹھا کیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ چیزیں بیان کروں ما لا یسع الداعیۃ جہلہ من علم الدعوہ، ایسی باتیں کہ جو داعی جن سے غافل نہیں رہ سکتا یا جن سے وہ جاہل نہیں رہ سکتا دعوت کے میدان میں۔ تو میں نے اس کی فصلیں بنا دیں اور اس کی پیشکش کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنا موضوع شروع کرتا ہے، فصل فی تعریف الدعوہ۔ پہلی فصل ہے دعوت کی تعریف میں۔ تو یہ متن ہے، جیسے متن ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے متن، مختصر اور جامع۔ الدعوۃ الی اللہ ہی الدعوۃ الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسلہ۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اور جو رسول لے کر آئے اس کی دعوت دینا۔ یہ یعنی مختصر تعریف ہے۔ الدعوۃ الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسلہ، اللہ پر ایمان کی دعوت اور اللہ کے رسولوں نے جو کچھ پہنچایا، جو لے کر آئے اس کی طرف دعوت دینا، یہ دعوت کا معنی ہے۔ وَهِيَ وَظِيفَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، یہ انبیاء اور رسولوں کا وظیفہ ہے، کام ہے۔ وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَقُومُ بِوَاجِبِ الدَّعْوَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو دعوت کے فرض کو قائم کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ، کیونکہ یہ کام، دعوت کا کام، یہ خیر پر دلالت کرتا ہے۔ وَتُرْشِدُ إِلَىٰ أَوْصَافِ الْكَمَالِ، اور یہ انسان کو کمال کے اوصاف کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَنَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ، وَنَوْعٌ یعنی وظیفہ پر اس کا عطف ہے، اور یہ جو دعوت ہے یہ جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ وَسَبَبٌ مِّنْ أَسْبَابِ نَصْرِ الْأُمَّةِ، اور امت کی نصرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وَعِزَّتِهَا، اور اس کی عزت کا ایک سبب ہے۔ وَمَنْ قَامَ بِهَا فَقَدْ وُعِدَ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ، جو اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو وافر اور بڑے اجر کا وعدہ دیا گیا ہے، اور جزیل الثواب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تعریف بھی ہو گئی، اور اس کی فضیلت اور اہمیت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے فصل فی مصادر الدعوۃ، دعوت کے مصادر، یعنی تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ الدعوۃ الی اللہ لا تقوم علی مجرد العقل والفکر، دعوت جو ہے یہ محض عقل اور سوچ و بچار پر قائم نہیں ہوتی، ولا بالعاطفۃ والقوۃ، اور نہ جذبات اور قوت پر یہ منحصر ہے۔ ولا بتلفیق الامور وتخلیطها، اور نہ ہی مختلف معاملات کو اکٹھا کرنا اور ان کو ملا جلا دینا۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف عقل پہ انحصار کریں
صرف جذبات پر انحصار کریں، صرف قوت پر انحصار کریں، صرف جو ہے معاملات کو اکٹھا کرنے پر اور اختلاط پر انحصار کریں، بلکہ لہا مصادر و منہج لا بد من سلوکہ و اتباعہ، دعوت کے مصادر ہیں اور دعوت کا منہج ہے جس کی پیروی اور جس کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ ومصادر التلقی الاصلیۃ فی الدعوۃ الی اللہ ہی القرآن الکریم والسنۃ النبوی والاجماع، دعوت کے اندر جو اصلی مصادر ہیں، مصادر التلقی، تلقی کا اندر اخذ اور استنباط، دعوت میں جو اصلی مصادر ہیں وہ دو ہیں، قرآن اور سنت، اور اجماع تیسرا۔ ومن المصادر ایضا، اسی طرح ایک مصدر قیاس بھی ہے، اور قیاس اس طرح سے مصدر ہے، ذالک بالاستفادۃ منہ فی قیاس الوسائل المستخدمۃ فی الدعوۃ علی غیرہا، قیاس کرتے ہیں کہ جو دعوت میں استعمال شدہ وسائل ہیں ہم ان کو دوسرے وسائل پر قیاس کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا فائدہ ہے، وخاصتاً فی الواقع المعاصر، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دین کی دعوت ہے اس کے جو وسائل ہیں وہ پرانے وسائل تو ایک ہی تھا کہ خطبہ جمعہ یا پھر درس، لیکن جو جدید وسائل استعمال ہو رہے ہیں، مثلاً یوٹیوب پر چینل بنانا، یا لائیو لیکچر نشر کرنا، یا کوئی شارٹ کورس کرانا، یا اس طرح سے کوئی آڈیٹوریم میں کوئی لیکچر دینا، اب یہ جو جدید وسائل ہیں یہ ہم قیاس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، کافر کیا کر رہے ہیں، میڈیا کیا کر رہا ہے، تو ہم اس کی روشنی میں ہم قیاس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ والمصادر الطبعیۃ ہی الاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابی والاستحسان والمصلحۃ المرسلۃ والعرف وسد الذرائع، یہ طبعی مصادر ہیں۔ اصلی مصادر وہ جو پہلے نمبر پر ہیں، طبعی مصادر وہ جو دوسرے نمبر پر ہیں۔ فصل فی اہداف الدعوت، دعوت کے اہداف کیا ہوتے ہیں یہ اب اہداف بیان کرے گا۔ الدعوت تہدف الی نشر العلم والمعرفۃ الصحیحۃ، دعوت کا ہدف یہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے اور جو صحیح معرفت ہے اسے پھیلایا جائے، وحمایت التوحید، اور توحید کی حمایت کی جائے یعنی تحفظ کیا جائے، وتعمیق الایمانی، اور ایمان کو گہرا کیا جائے، وزیادتہ، اور اس کو زیادہ کیا جائے، وہدایت الناس، اور لوگوں کو ہدایت دی جائے، واقامت الحجۃ علی الناس، اور لوگوں پر حجت کو قائم کیا جائے، وایقاظ الفطرۃ، اور فطرت کو بیدار کیا جائے، وابراز محاسن الدین الاسلامی، اور دین اسلامی کے محاسن کو ظاہر کیا جائے، ومحاربۃ الجہل والخرافۃ والشرک والبدع، اور جہالت کے ساتھ، یعنی جہالت عام ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، والخرافۃ، اور خرافات، والشرک، اور شرک، والبدع، اور بدع، والحث علی اقامت الدین، اور دین کو قائم کرنے پر ابھارا جائے، وعدم التفرق فیہ، اور اس میں تفرقے سے روکا جائے، ووحدۃ المجتمعی، اور دعوت کا ایک مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو متحد کیا جائے، وعدم فرقتہ، اور اس کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، والحث علی مکارم الاخلاق والتحذیر من مساوئ الاخلاق، اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان پر رغبت دلائی جائے اور جو برے اخلاق ہیں ان سے ڈرایا جائے، وبیان حقیقت وجود الانسانی و تکریمہ، اور انسان کے وجود کی جو حقیقت ہے اسے بیان کیا جائے اور اس کی جو عزت اور تکریم ہے اسے بیان کیا جائے، وإصلاح احوال الناس، اور لوگوں کے احوال کی اصلاح کی جائے قدر الاستطاعت، جتنا ممکن ہو، والعنایۃ بتحسین المجتمع المسلم ضد التیارات الفکریۃ المنحرفۃ، اور جو مسلم معاشرہ ہے اس کی حفاظت کی جائے منحرف فکری حملوں کے مقابلے میں، تیارات حملے اور تحسین محفوظ کرنا،
وحفظ الامنی، اور امن کی حفاظت کی جائے، وتحذیر من الظلم، اور ظلم سے بچایا جائے، ڈرایا جائے۔ یہ یعنی دعوت کے اہداف تھے۔ پہلا ہدف علم، دوسرا ہدف توحید، تیسرا ہدف ایمان، ہدایت، اقامت حجت، فطرت کو بیدار کرنا، دین اسلام کے محاسن بیان کرنا، جہالت، خرافات، شرک اور بدعت سے لڑائی، دین کو قائم کرنا، معاشرے کو متحد کرنا، اخلاق کو بلند کرنا، انسان کی عزت، توقیر، لوگوں کے احوال کی اصلاح، مسلم معاشرے کی حفاظت، یہ ساری دعوت کے اہداف تھے۔ آگے ہے فصل فی خصائص الدعوت، اگلی فصل ہے دعوت کی خصوصیات۔ من خصائص الدعوت الاسلامیۃ انہا ربانیہ، اسلامی دعوت کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ ربانی ہے۔ ربانی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسلام کی دعوت کے مقابلے میں ہوتی ہے مثلا ہندو مت کی دعوت۔ ہندو مت کی جو دعوت ہے وہ الہامی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، دوسری فطریہ، اسلامی دعوت فطری ہے۔ ہندو مت کی دعوت غیر فطری ہے کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ چچا زاد بہن سے بھی شادی نہ کرو، اور گائے کو بھی پوجو، اور اس کا پیشاب بھی پیو، اور بندروں کو بھی دیوتا مانو۔ یہ غیر فطری ہے۔ کاملہ، یہ اسلامی دعوت کامل ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان نہ ہوا ہو۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض دعوتیں ہیں، ان کے اندر تمام مسائل نہیں ہوتے، جیسے کنفیوشسزم ہے، جیسے بدھ مت ہے۔ یہ وہ مذاہب ہیں جن میں قانون نہیں ہے، اخلاق ہے بس، عقیدہ بھی نہیں ہے۔ بدھ مت میں عقیدہ بھی نہیں ہے، صرف اخلاق ہی اخلاق ہے۔ شاملہ، ہمہ گیر، وسطیت، درمیانہ ہونا، یعنی غلو اور تقصیر سے پاک ہونا۔ دیگر جو دعوتیں ہیں ان کے اندر وسطیت نہیں ہے۔ مثلا جو اشتراکیت ہے، وہ سارے انسانوں کا مال اکٹھا کر کے حکومت کو دے دیتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جو لبرلزم ہے، اس کے اندر انسان کو اتنی آزادی ہے کہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو بڑی بڑی جو کمپنی ہیں وہ حکومت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، اور ان کے اشارے پر حکومتیں بدلتی ہیں۔ یہ یعنی وسطیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعد میں رہبانیت ہے، بعد میں مادیت ہے، تو یہ بھی وسطیت کے خلاف ہے۔ متوازنہ، توازن والی ہے، واضح ہے، رحمت ہے، عالمی ہے۔ عالمی کا مطلب اسلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص ملک کا نہیں ہے کہ مثلا کہا جائے یہ اسلام صرف عربوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام صرف ایشیا کے لوگوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خاتمہ، اور یہ آخری دین ہے، اس کے بعد اور دین نہیں آنا، آخری ہے یہ۔ فصل فی الدعوت الفردیہ، فصل ہے انفرادی دعوت کے بارے میں۔ انفرادی دعوت یہ ہوتی ہے کہ داعی اکیلا کام کرے، کسی کے ساتھ مل کر نہ کرے، اسے انفرادی دعوت کہتے ہیں۔ الدعوت الفردیۃ ہی قیام الداعیۃ الفرد المؤہل بایصال الدعوت الی الآخرین افرادا او جماعات۔ انفرادی دعوت یہ ہے کہ داعی جو اکیلا ہو اور اہل ہو کہ وہ دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، چاہے دوسرے لوگ افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، اور چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، تو اسے انفرادی دعوت کہتے ہیں۔ جیسے اکیلے کام کرنا، مثلا کوئی داعی ہے وہ اکیلے کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ داعی ہوتے ہیں وہ مل کر ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور سب مل کر کام کرتے ہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں اجتماعی دعوت۔ وتمتاز الدعوت الفردیۃ بکثرت حدوثہا، اور انفرادی دعوت ممتاز ہے کہ یہ کثرت سے واقع ہوتی ہے، لیسرہا وسہولتہا، کیونکہ یہ آسان ہے اور سہل ہے، ولأنہا احیانا لا تحتاج الی جہد ولا اعداد،
اور اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ محنت اور تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، اکیلا ہے، نہ کسی سے مشورہ، نہ کسی کی ضرورت، اکیلا ہی دعوت دیتا ہے۔ کما انہا تنشئ صلۃ ورابطۃ بین الداعیۃ والمدعو، اور یہ دعوت جو ہے یہ پیدا کرتی ہے داعی اور مدعو کے درمیان رابطے اور تعلق کو۔ اجتماعی دعوت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انفرادی دعوت میں گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ وَتُكْسِبُهُ خِبْرَةً وَمُمَارَسَةً عَمَلِيَّةً، اور انفرادی دعوت جو ہے یہ تجربے کو پیدا کرتی ہے اور عملی مشق کو پیدا کرتی ہے۔ وَتَدْفَعُهُ إِلَى التَّحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالثَّقَافِ، اور یہ عطا کرتی ہے علمی مہارت اور ثقافتی مہارت کو۔ ثقافتی کا معنی بھی علمی ہے عربی کے اندر۔ وَتَقُودُهُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ قُدْوَةً لِغَيْرِهِ، اور انفرادی دعوت انسان کو لے جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْجُهُودَ الْفَرْدِيَّةَ لَهَا بَعْضُ السَّلْبِيَّاتِ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی دعوت کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ سلبیات کا معنی یعنی انفرادی دعوت کی خوبیاں بھی ہیں اور انفرادی دعوت کی خرابیاں بھی ہیں، اور وہ خرابیاں یہ ہیں: من ذالک قلۃ الانتاج فیہا، کہ اس میں جو ہے پیداوار کم ہوتی ہے، یعنی لوگوں کا داعی کی طرف رجحان یا داعی سے متاثر لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت کی طرف سے پروگرام ہونا تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اگر کسی عام انسان یا ایک داعی، اکیلے داعی کی طرف سے کوئی پروگرام ہو، لوگ تھوڑے آتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انفرادی دعوت سے جو لوگوں کی توجہ ہے وہ کم ہوتی ہے، وبطئن، اور سست ہوتی ہے، وتلاش النتائج، اور بعض اوقات نتائج ضائع ہو جاتے ہیں۔ تلاشا کا معنی ضائع ہونا۔ وعدم وضوح اثرها فی المجتمع، اور معاشرے کے اندر اس کے اثرات بھی واضح نہیں ہوتے۔ والفتور من قبل بعض الدعاة، اور بعض داعی تھک جاتے ہیں، حینما یرا عدم تحقق النتائج المرجوۃ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے جن کی امید کی جا رہی تھی۔ وَاحْتِمَالُ تَأَثُّرِ بَعْضِ الدُّعَاةِ بِالْمَنَاهِجِ وَالتَّيَّارَاتِ، اور بعض اوقات بعض داعی جو منحرف دعوتی جماعتیں ہیں اور ان کے جو حملے ہیں، ان کے رجحانات ہیں اور جو ان کے مناہج ہیں، ان سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جو اکیلا داعی ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ داعی کسی جماعت میں ہو تو پھر وہ متاثر نہیں ہوتا۔ یہ انفرادی دعوت کے ایجابیات اور سلبیات دونوں تھے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے فصل فی ارکان الدعوہ، دعوت کے ارکان۔ پہلا رکن ہے داعی۔ الداعیۃ هو المبلغ للاسلام، داعی جو ہے وہ اسلام کا مبلغ ہوتا ہے۔ والمعلم له، اور اسلام کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے۔ والساعی الی تطبیقہ، اور وہ دین کو لاگو کرنے کی طرف کوشش کرتا ہے۔ وَيُوجَدُ هُنَاكَ عِدَّةُ عَوَامِلَ مُؤَثِّرَةٍ فِي الدَّاعِیَةِ، داعی کے اندر کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ داعی کے کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو داعی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا جو عامل ہے وہی بیعتہ الخاصۃ والعامۃ، داعی کا خاص ماحول اور عام ماحول، یہ پہلا عامل ہے جو داعی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک داعی وہ ہے جو بمبئی میں پیدا ہوا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک، وہاں ہندو زیادہ تھے، اس نے اس کے مقابلے میں تیاری کی۔ ایک داعی وہ ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوا، اس نے انگریزوں کو دیکھا
وہ اس تناظر میں اس نے تیاری کی۔ ایک دائی وہ ہے جو لاہور میں پیدا ہوا، وہ لاہور کے ماحول میں پلا بڑھا، اس نے لاہور کے مطابق تیاری کی۔ تو ماحول کے مطابق جو ہے دائی تیار ہوتا ہے۔ ومدى تاثره وتاثیرها علیہ، دائی متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے۔ وشخصیتہ ومدى قوتها او ضعفها، اور دوسرا جو عامل ہے وہ دائی کی شخصیت ہے۔ بعض دائی ایسے ہیں ان کی شخصیت طاقتور ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں، جارحیت پسند ہوتے ہیں، گفتگو میں مضبوط ہوتے ہیں، پورے اعتماد ہوتے ہیں۔ بعض دائی ہوتے ہیں کہ وہ تقریر اچھی کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی شخصیت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، یعنی قیادت نہیں کر سکتے، وہ صرف دائی ہوتے ہیں۔ ومن ثم استعدادها للتاثیر الایجابی او السلبی، اور اسی طرح ان کی جو استعداد ہوتی ہے ایجابی اثر ڈالنے کے لیے یا سلبی اثر ڈالنے کے لیے، یعنی مثبت اثر ڈالنے کے لیے یا منفی اثر ڈالنے کے لیے دائیوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ والاحداث العالمیۃ، اور دائی پر عالمی واقعات کا بھی اثر ہوتا ہے، عالمی واقعات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک دور وہ تھا جب روس کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، جب جہاد ہو رہا تھا اس وقت حکومت کی تھپکی تھی کہ سب لڑو، تو جماعتیں ساری جہاد کر رہی تھیں اور خوش تھیں۔ پھر وہ جہاد جب ختم ہو گیا، حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا، تو اب وہ ایک عالمی اثر تھا، امریکہ بھی اس میں شامل تھا، وہ بھی مدد بھی کر رہا تھا اور اخلاقی تعاون بھی تھا اس کا، حکومت پاکستان بھی تعاون کر رہی تھی، عرب لوگ بھی آ رہے تھے۔ پھر سعودیہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، اس نے کہا کہ جو پرانے مجاہد نا وہ واپس نہیں آ سکتے، اتنا ظلم ہوا۔ تو یہ یعنی عالمی اثرات، عالمی واقعات کے بھی اثرات ہیں۔ اسی طرح سے 9/11 ہوا، اس کے بھی اثرات تھے، یعنی ایک ایک دائی پر اثرات ہوتے ہیں۔ والاحداث العالمیۃ ومدى تاثیرها علی الداعیۃ وخاصۃ الموجہۃ نحو الدعوۃ الی اللہ، خاص طور پر وہ عالمی واقعات جو کہ دعوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ومحاولۃ تعویق مسارها، اور جو دعوت کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہوتے ہیں، جیسے میں نے 2 مثالیں دی، 9/11 کی اور جہاد افغانستان کی۔ یہ ان دونوں 9/11 کے بعد بہت زیادہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی لوگوں کے اندر، اور وہ عالمی اثرات کے نتیجے میں تھی۔ اسی طرح کرونا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، 2 مہینے تک پورا ملک اور پوری دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جام ہو گئے، اس کے بڑے اثرات تھے۔ فصل فی صفات الداعیۃ، اگلی فصل ہے دائی کی صفتوں کے بارے میں۔ تو کہتا ہے کہ لیس المطلوب من الداعیۃ شرعا او عقلا ہدایت الناس و اجبارهم علی التسلیم، دائی سے شرعاً اور عقلاً یہ مطلوب ہرگز نہیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کو دین قبول کرنے پر مجبور کر دے، لما یدعوہم الیہ، جس کی طرح وہ دعوت دیتا ہے، ویأمرہم بہ وینہاہم عنہ، جس کا حکم دیتا ہے، جس سے روکتا ہے، وہ لازماً وہ مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ فذالک لیس من مہمتہ، یہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ہدایت منوا لے، انما علیہ البلاغ، اس کے ذمے ہے کہ وہ بات پہنچائے، وَلَهُ جزیل الثواب، اور اس کو ثواب ملے گا، بس بات ختم۔ آگے فعلی الداعیۃ، دائی پر لازم ہے ان یتحلی بالاخلاص، کہ وہ اخلاص کے زیور کے ساتھ مزین ہو، والتقوی، اور تقوی اختیار کرے، والصدق، سچائی، والصبر، اور صبر، والحلم، اور بردباری، والانات، اور ٹھہراؤ، والرفق، اور نرمی، والعفو، اور معافی، والاعراض عن الجاہلین، والتواضع، وعدم الکبر،
والبر والاحسان الی الناس والرحمۃ بالخلق وینبغی علیہ، اور اس پر مناسب ہے کہ دعوت کے دوران ان باتوں کا خیال رکھے۔ یعنی پہلے وہ باتیں تھیں جو اخلاقیات تھیں، اب یہاں سے نیا نقطہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر اسے نیا پیراگراف بناتا نا بہتر تھا۔ وَيَنبَغِي عَلَيْهِ أَثْنَاءُ أَدَائِهِ لِلدَّعْوَةِ، اور مناسب ہے کہ دعوت کے دوران وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مثلاً اعمال البصیرتی، بصیرت کو عمل میں لائے، فی مجمل اداء العمل الدعوی، دعوت کے عمل کو ادا کرنے میں، بمعرفت نوعیت من یخاطب، کہ وہ پہچانے کہ جن کو خطاب کر رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وکیفیت المخاطبتی، اور مخاطبت کی کیفیت کیسے ہوگی، والادا، اور گفتگو کی ادائیگی کیسے ہوگی، ومعرفت اتقان تطبیق الوسیلۃ الدعویتی، اور دعوت کا جو وسیلہ ہوگا اس کے اندر کتنی پختگی ہوگی، مثلا دعوت ممبر پر دینی ہے، یا دعوت گلی کوچوں میں دینی ہے، یا دعوت جو ہے کیمرے کے سامنے دینی ہے، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ والالمام بالمضمون المراد اداؤہ للناس، اور جس مضمون کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس کی مہارت، علمام کا معنی مہارت، ومعرفت لغت المخاطبتی، اور خطاب کی زبان کی معرفت، عربی میں کرنا ہے خطاب، یا انگریزی میں، یا اردو میں، یا پنجابی میں، واسلوب البیان، اور اسلوب بیان، والتفہم للظروف المحیطۃ بالدعوۃ من حیث الزمان والمکان والموضوع، اور دعوت کے جو احوال اور ظروف ہیں اس کی پہچان زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور موضوع کے اعتبار سے۔ یعنی بعض اوقات وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کا اسلوب اور ہوتا ہے، جیسے عید کا وقت ہے، اب آپ عید کے دن لوگوں کو جہنم کے واقعات نہیں سنا سکتے، عید کے دن نہیں مناسب۔ اب مکان کے حساب سے کہ مثلا مکان اگر ہے دیہات ہے تو اس کا اسلوب اور ہوگا، شہر ہے تو شہر کا اسلوب اور ہوگا، شہر کے اندر بھی کمیونٹیز مختلف ہیں، گوال منڈی کا اسلوب اور ہوگا، کینٹ کا اسلوب اور ہوگا، جوہر ٹاؤن کا اور ہوگا۔ اسی طرح موضوع مختلف ہیں، اگر جنازے کے موقع پر تقریر کرنی ہے وہ اور انداز سے ہوگی، اگر نکاح کے موقع پر تقریر کرنی ہے تو وہ اور انداز سے ہوگی۔ ومعرفت الداعیۃ لقدراتہ و امکاناتہ، اور داعی کو پہچان ہو کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اور اس کے مواقع کتنے ہیں دعوت اور تبلیغ کے اندر۔ والاہتمام بمضمون ما یلقیہ علیہم، اور وہ اہتمام کرے کہ جو مضمون پیش کرے وہ تکلف اور تشدد سے بعید ہو۔ تکلف کا مطلب اس میں ایسے بناوٹ نہ ہو، فطری طریقہ ہو، دل سے بات نکلے، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے نہ بولے۔ وان ایراد الاحادیث الواہیاتی، اور جو کمزور احادیث ہیں ان سے بچے، ولو فی فضائل الاعمال، اگرچہ وہ فضائل اعمال میں کیوں نہ ہو، مراعیا للقصد، اور وہ خیال کرے میانہ روی کا، وتخول بالموعظۃ، اور وقت بدل بدل کر نصیحت کرنا، یعنی ہر وقت نصیحت نہ کرے، درمیان میں وقفہ ڈالے۔ کما یحسن بالداعیۃ ان یعتنی بثقافۃ العامۃ، اسی طرح داعی کے لیے مناسب ہے، اچھا ہے کہ وہ عام جو تعلیم ہے وہ حاصل کرے۔ ثقافت کا معنی تعلیم، فی جمیل مجالات الفکریتی، تمام فکری میدانوں میں، اور علمی میدانوں میں، اور معاشرتی میدانوں میں، اور اقتصادی میدانوں میں، اور انسانی علوم کے میدانوں میں، جیسے علم نفسیات ہے، علم سماجیات ہے، ان کے اندر وہ عام معلومات حاصل کرے۔ ثقافت کا معنی معلومات بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، اور تعلیم بھی ہے۔ تو یعنی جو علوم رائج ہیں معاشرے کے اندر اس کی اسے پہچان ہو، یہ نہیں کہ اسے مکمل مہارت ہو لیکن ضروری پہچان ہو۔ وَقَذَا يَكُونُ لَدَى الدَّاعِيَةِ إِلْمَامٌ بِوَاقِعِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ،
اسی طرح ضروری ہے کہ داعی کو عالم اسلام کے حالات سے آگاہی ہو، علمام کا معنی آگاہی ہو، والقوا المحیطۃ بہ، اور عالم اسلام کو جن قوتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہو، ومدى تاثیرها علیہ، اور عالمی قوتوں کا عالم اسلام پر کیا اثرات ہیں وہ بھی جانتا ہو، وَأَن يَكُونَ لَدَيْهِ اہتمام بِالثقافۃ التاریخیۃ، اور ضروری ہے کہ اسے تاریخی معلومات کا بھی اہتمام ہو، ومسارات الحیات البشریۃ، اور انسانی زندگی کن کن مرحلوں سے گزری یہ اسے پتہ ہو، وتطور الاجتماع الانسانی، اور انسانی معاشرہ کیسے ارتقاء پذیر ہوا، وینبغی علیہ، اور اس پر لازم ہے، مناسب ہے، ان یکون لدیہ المام بالتیارات الفکریۃ، کہ اسے فکری حملوں کا علم ہو، والمذاہب والآراء المعاصرۃ، اور جو فکری مذاہب ہیں اور جو موجودہ دور کے افکار ہیں، آراء ہیں، ان کا اسے پتہ ہو، ومدى تاثیرها علی مسار الدعوت الاسلامیۃ، اور جو نئے افکار کے اثرات ہیں دعوت اسلامی پر خاص طور پر ان کا بھی پتہ ہو، والمجتمعات الاسلامیۃ عامۃ، اور عام اسلامی معاشروں کا بھی اسے پتہ ہو۔ کھڑے ہو جائیں، اس کو کھڑا کر دیں، کھڑے ہو جائیں۔ وینبغی علیہ الاہتمام بشخصیتہ، اب پیچھے جو بات ہوئی وہ تھی یعنی معلومات کے اعتبار سے، قرآن حدیث کا ماہر ہو وہ بات پہلے گزر گئی، قیاس اجماع ان چیزوں کا ماہر ہو وہ بات گزر گئی، پھر یہ کہ عام علوم کا ماہر ہو جو معاشرتی علوم ہیں، یعنی اسکول پڑھا ہوا ہو، کالج یونیورسٹی کی معلومات ہو اسے، اور اب تیسری بات یہ ہے کہ اسے اپنی شخصیت کو بہتر کرنا چاہیے، وتطویر و قدرات ذاتیۃ، اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہیے۔ آپ صرف سماع کر رہے ہیں؟ وتنمیۃ مہارات الفکریۃ، اور فکری مہارتوں کو نشو و نما دے، وتزود قدر المستطاع بالعلوم والتقنیات المعاصرۃ، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق سائنس کی زیادہ راہ بھی لے، جیسے کمپیوٹر ہے یا جرنل سائنس ہے، وتقنیات المعاصرۃ، اور جو معاصر ٹیکنالوجی ہے جیسے موبائل ہے یا جیسے نیٹ ہے یا جیسے وہ ایمپلیفائر ہوتے ہیں جو آواز کو اونچا کرتے ہیں، التی تساعدہ فی ایصال دعوت الناس، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے لوگوں کو دعوت دینے میں، ویجب علیہ ان یتجرد من الحظوظ الدنیویۃ، اور واجب ہے داعی پر کہ وہ دنیاوی حظوظ سے الگ تھلگ ہو جائے، داعی پر واجب ہے کہ وہ دنیاوی حظوظ سے الگ تھلگ ہو جائے، وزہد اما فی اید الخلق، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے مال دولت ہے ان سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی کسی سے مانگنا نہیں ہے، جو اس کا جائز حق ہے وہ منتظمین سے مانگے گا، جیسے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، والبعد عن المشاغل الجانبیۃ، اور جو ایسے مشاغل ہیں جو وقت ضائع کرنے والے ہیں، جانبی کا مطلب ہے کہ اصل مقصد نہیں ہے، غیر مقصود مشاغل ہیں ان سے دور ہو جائے، وترفع عن مجارات السفہاء، اور بیوقوفوں کے ساتھ جگڑنے سے بلند ہو جائے، الگ ہو جائے، والحذر من الآفات التي تصیب الدعاة، اور ان آفتوں سے بچے جو داعیوں کو لاحق ہوتے ہیں، جیسے ریاکاری، والعجب اور خود پسندی، والبدعۃ اور بدعت، والغلو اور غلو۔ یہاں پر یعنی داعی کی باتیں مکمل ہو گئیں۔ آگے ہے المدعو، مدعو، المدعو ہوا کل مخاطب بالدعوۃ من الخلق، مدعو ہر وہ انسان ہے کہ جس کو
دعوت کے ذریعے خطاب کیا جائے، من الخلق کی مخلوق میں تھے۔ وَيُوجَدُ هُنَاكَ عِدَّةُ عَوَامِلَ مُؤَثِّرَةٍ فِي الْمُخَاطَبِينَ بِالدَّعْوَةِ۔ مدعوین کے اعتبار سے بھی کئی ایسے عوامل ہیں جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وَهِيَ تَنَوُّعُ الْمُخَاطَبِينَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، مثال کے طور پر مخاطب کی کئی اقسام ہوتی ہیں، وخاصتاً فی العصر الحاضر، خاص طور پر موجودہ دور میں مخاطبین کی کئی اقسام ہیں۔ ما یتبع ذلک من اختلاف افہامہم، اس کے ساتھ ساتھ ان کے فہم مختلف ہوتے ہیں، وثقافاتہم، اور ان کے تربیتیں مختلف ہیں، وعلومہم، اور ان کے علوم مختلف ہیں، ومجتمعاتہم، اور ان کے معاشرے مختلف ہیں۔ وہکذا تعدد لغات المخاطبین بالدعوۃ، اسی طرح سے مخاطبین کی زبانیں متعدد ہیں۔ ما یتبع ذلک من تعدد اللہجات، اور اس کے ساتھ ساتھ لہجے مختلف ہیں اور زبانیں مختلف ہیں۔ واختلاف المنازع، اور لوگوں کے آپس میں جھگڑے مختلف ہیں۔ وتنوع المشارب، اور ان کے مشارب مختلف ہیں۔ مشارب سمجھتے ہیں؟ مشارب کا معنی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر احناف ہیں، حنفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ہیں، ہم فقہ میں حنفی ہیں، اور ہم مشرب میں چشتی ہیں، یا گیلانی ہیں، یا نقش بندی ہیں، یا سہروردی ہیں، یا قادری ہیں۔ تو مشرب جو ہیں یہ یعنی مسلک کے اندر بھی ایک چھوٹا اور گروہ ہوتا ہے، یعنی فقہ حنفی ایک بہت بڑا گروہ ہے، اس کے اندر مشارب ہیں، کوئی صوفی ہے، کوئی غیر صوفی ہے، پھر صوفی کے اندر پھر کوئی جو ہے قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، مختلف مشارب ہیں۔ وتباین الموارد، اور موارد مختلف ہیں۔ موارد کا معنی لوگ جو ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ جن لوگوں کو سنتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں۔ کوئی نیٹ پر بیٹھا سن رہا ہے، کوئی اخباریں پڑھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے موارد مختلف ہیں جہاں سے وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ لدا کثیر من المخاطبین بالدعوۃ، جو دعوت کے مخاطبین ہیں ان کے اپنے اپنے موارد بے شمار ہیں۔ وتخاطف الاہواء والشہوات للناس، اور خواہشات اور شہوتوں کا لوگوں پر مسلط ہونا۔ ورکض بعض الدعاۃ، اور بعض داعیوں کا متعدد مناہج کے پیچھے ایڑ لگانا، یعنی تیزی سے بھاگنا۔ والتیارات، اور جو عصر حاضر کے حملے ہیں، فکری حملے ہیں اور جماعتیں ہیں متعدد، ان کے پیچھے داعی بھاگتے ہیں۔ تو جب حالات یہ ہونا تو پھر مخاطبین کی انواع اقسام بے تحاشا بن جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ وہ داعی اپنے مدعوین کو اچھی طرح سے پہچانے۔ فصل فی سمات المدعوی، مدعو کی نشانیوں کے بارے میں۔ ہناک سمات عدیدۃ یختص بها المدعو، بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جو مدعو کو لاحق ہوتی ہیں، مدعو ان کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے۔ وتمیزہ عن غیرہ، اور وہ ان سے دیگر لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ منہا تنوع جنس المدعو من المخلوقات والعوالم، پہلی قسم یہ ہے کہ مدعو کی جو جنس ہے مخلوقات میں وہ کیا ہے، کیونکہ مدعو انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، تو وہ انسانوں کا داعی بنے، جنوں کا داعی نہ بنے، کتاب والا کہہ رہا ہے۔ دوسری قسم ہے تعدد المدعوی، مدعوین کی اقسام یہ بھی بنتی ہیں جیسے کالذکر والانثی، مردوں کو خطاب کرنا یا خواتین کو خطاب کرنا۔ بعض اوقات خواتین بلاتی ہیں داعی کو کہ آپ آئیں اور پردے کے پیچھے سے خواتین کو خطاب کریں، جیسے جو بنات کے مدرسے ہوتے ہیں نا، تو وہ شیخ الحدیث کو بلاتی ہیں کہ جی آئیں آخری حدیث پہ درس دیں۔ تو والصغیر والکبیر، اور بچوں کو درس دینا، بڑوں کو درس دینا، والعاقل والمدرک،
عاقل کو درس دینا، اور مدرک جو نیا نیا جوان ہوا ہو، وغیر ذالک، و تنوع لغات المدعوین، اور اسی طرح مدعوین کی زبانوں کی انواع و اقسام، و اختلاف السنتہم و الوانہم، اور ان کے رنگ اور زبانوں کا مختلف ہونا، و تباینہم فی الغنا والفقر، اور دولت اور فقیری میں ان کا مختلف ہونا، والرفعۃ والذات، اور عزت اور کمزوری میں مختلف ہونا، والعلم والجہل، علم اور جہالت میں مختلف ہونا، والثقافت والتخلف، ثقافت یعنی تہذیب و تمدن میں اور پسماندگی میں مختلف ہونا، والحضارت والبداوت، شہری ہونا اور دیہاتی ہونا، والصفا والجفا، صاف دل کا ہونا اور سخت زبان ہونا، والموالات والمعادات، دوست ہونا اور دشمن ہونا۔ اس اعتبار سے مدعوین کی بے شمار اقسام ہیں۔ اختلاف نفسیات المدعوین، اور مدعوین کی نفسیات مختلف ہوتی ہے، وتلون اتجاہاتہم، اور ان کے رجحانات بدلتے رہتے ہیں، وظہور تقلباتہم الفکریات، اور ان کے جو فکری ہیر پھیر پیدا ہوتی ہے دعوت حق کے مقابلے میں، وملل المدعوی، اور مدعوین کا تھک جانا، من کثرت الخطابی، زیادہ تقریریں سن سن کر، والترکیز بشدت علیہ، وملل المدعوی من کثرت الخطاب والترکیز بشدت علیہ، اور جب مدعوین پر مسلسل شدت کے ساتھ ارتکاز کیا جائے گا تو مدعوین تھک جائیں گے۔ وتنازع المدعوی بین اصحاب الدیانات والاتجاہات من کل طائفۃ ومذہب وفرقۃ واتجاہ وتیار، اور مدعو جو ہے وہ مختلف ادیان، رجحانات، گروہوں، مذاہب، فرقوں، رجحانات اور فکری حملوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے، تو اس کو ان سب چیزوں سے نکالنا ہے تو داعی کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدعوین کی کیا حالت ہے۔ وحیرۃ کثیر من المدعوین بین تلک الامواج المتلاطمۃ، اور داعی جو ہے، مدعو جو ہے، وہ حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان تھپیڑے مارنے والے موجوں کے درمیان کیا کرے۔ ومحاولۃ المدعو الخروج من ذالک، اور مدعو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس حیرت سے نکل سکے کہ ہر ایک اسے اپنی طرف بلا رہا ہے تو وہ کس طرف جائے۔ وغالباً ما یرید المدعو الخیر ویحرص علیہ، اور اکثر طور پر مدعو چاہتا ہے کہ وہ خیر کو حاصل کرے اور وہ اس پر حرص بھی کرتا ہے۔ ولیکن ہدایت الی الایمان والتوحید والصراط السوی انما هو بید اللہ تعالی، لیکن مدعو کی ہدایت ایمان کی طرف اور توحید کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے مدعو کی نشانیاں بیان کی کہ وہ کس طرح سے، اس کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، اس کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اس کی جنس کیا ہوتی ہے، اور اس کی معلومات کیسی ہوتی ہے، اس کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہیں اس نے۔ ہاں جی، چلو بس کریں، بیٹھ جائیں۔